سیدنا کریم، سیدنا کا مطلب ہے ہمارے سردار کریم، قربان جائے شفقت کرنے والے، پیار کرنے والے، نظر رحمت و نظر کرم کرنے والے، نوازنے والے، عطا کرنے والے۔ اس لیے خود بھی یہ یعنی اپنے معمول میں لائیں، گھر والوں کو اس ثواب کو بتایا کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کمرانیاں، دنیا آخرت کی بھلائیاں میں مقصر ہیں۔ تو میں اس سے قبل ایک بات کر رہا تھا کہ میرا آقا علیہ السلام جس کو بھی خواب میں کوئی چیز دیتے ہیں وہ اس کے پاس موجود ہوتی ہے، اور جس کو آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا، زیارت ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان میری شکل نہیں بن سکتا، وہ جس کو میرا دیدار ہوا اس کو میرا ہی دیدار ہوا، لیکن اس کو میں ہی ملا، اس کو میں ہی ملا۔ اگر آپ کو الحمدللہ یہ دروشی پڑھتے پڑھتے کس دن پڑھتے اٹھ جائیں، حجابات اٹھ جائیں، قسمت کا ستارہ طلوع ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ پھر ایک اور بات بھی سن لیں، آقا علیہ السلام نے جس کو میرا دیدار ہو گیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی اور وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یوں سمجھو کہ نبی علیہ السلام کا دیدار دوزخ سے بری ہونے کی سند ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، خواب تو بڑی دور کی بات ہے نا، بیداری کی حالت میں بھی نبی پاک کا دیدار ہو سکتا ہے۔ کثیر لوگوں کو، میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، اس میں تقریباً انہوں نے کچھ 700 کے قریب ان لوگوں کے نام لکھے ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں نبی پاک کا دیدار ہوا۔ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، آج تو بعد ہفت لوگ آقا علیہ السلام کے والدین کے بارے میں بڑا بڑا عجیب ماحول بنا جاتے ہیں اور بڑے بڑے عجیب گفتگو کر جاتے ہیں۔ یہ باتیں یاد رکھا کریں، اور آپ یہ باتیں ضروری ہیں، کس وقت بھی کو معاملہ ہو جائے تو آپ وہاں بتایا کریں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جو تقریباً 650 کتابوں کے مصنف ہیں، 650 کتابوں اور بڑی بڑی ہائی لیول کتابیں، ہائی لیول کی کتابیں، یہ تفسیر جلالین کو ان کے مصنف یہی ہے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو آقا علیہ السلام کا ایک بار دیدار نہیں ہوا، بیداری کی حالت میں 70 سے بھی زیادہ دیدار ہوا، 70 سے بھی زیادہ۔ کوئی 72 لکھتے ہیں، کوئی 75 لکھتے ہیں، اور ایک بہت بڑے پوری کائنات کے بہت بڑے محقق انہوں نے سند کے ساتھ بیان کیا کہ بیداری کی حالت میں آقا علیہ السلام کا 106 مرتبہ دیدار ہوا۔ اور ڈاکٹر موسیٰ صاحب علیہ رحمہ مثال کر کے بڑی ان کی ریسرچ تھی، بڑا مطالعہ تھا، بڑی علمی شخصیت تھی، اور بڑے یعنی تحقیق والے مفتی تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ آقا علیہ السلام کا بیداری کی حالت میں 106 مرتبہ دیدار ہوا ہے، اور خواب کی دنیا میں پونے 300 مرتبہ نبی پاک کا دیدار ہوا۔ حضرت امام بولیے جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کو، لیکن جو بات خاص ہوتی ہے وہ سن لیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نبی پاک کے والدین گھر میں بڑا بڑا بکواس کر جاتی ہیں، آقا علیہ السلام پتہ دیدار کی مرتبہ کیوں کروایا؟ آپ نے نبی علیہ السلام کے والدین کی محبت میں 10 کتابیں لکھی، 10 کتابیں آپ کی محبت میں، آپ کے فضائل پر، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، کتنی 10 کتابیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے والدین کی محبت میں کتابیں لکھیں، میرے والدین کی محبت میں یعنی تحریر کریں، لوگوں کو بتائیں، تو میں آپ کو دیدار بھی نہیں کرا سکتا۔ تو یقیناً آقا علیہ السلام کے والدین کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی نبی پاک کے چہرے کا دیدار کا ذریعہ۔ اور میں کبھی بار بلکہ کبھی بار کے روزانہ ہی الحمدللہ اس طرح میں دوسری پڑھ لیتا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وسلم، جس میں سرکار بھی آ گئے، آل بھی آ گئے، والدین بھی آ گئے، اور صحابہ کرام بھی آ گئے۔ یاد رہے گا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اب اس پر الحمدللہ حضور نبی کریم علیہ السلام پھر جتنے خوش ہوتے ہیں
مجھ نہیں لے کہ نہیں، یا آپ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اب آئیے میں وہ سیدھا بردہ شیخ بات کر رہا تھا، پھر میں ایک دو باتیں کرتا ہوں جس موضوع پر گفتگو اور جو تقریب ہوئی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کو آقا علیہ السلام، ویسے ہمیں کوئی خواب چیز ملے تو وہ صبح موجود نہیں ہوتی، کہ جس کو نبی پاک خواب میں دے وہ چیز اس کے پاس، وہ اس پر کثیر واقعات ہیں، وہ اس کی طرف نہیں جا رہا۔ میں نے ایک اجمالی بات کر دی ہے، آپ کو سنا دی ہے۔ آگے سنیں کہ شیخ مسیری علیہ السلام بیمار ہوئے، آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے آگے جس طرف فالج تھا دست شفا دست نبوت رکھا۔ شیخ مسیری علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے نہ خواب کے اندر محسوس ہوا کہ میں بالکل تندرست ہو گیا۔ یمنی چادر اور یمنی عتیق نبی پاک علیہ السلام نے بڑا پسند کیا، اور ترکی خیمہ پسند، جب جنگ ہوتی تو جب آپ کمان فرماتے تھے، آپ کمانڈر بنتے یعنی اس قافلے کے تو کمان۔ لیکن میں اگلی بات کیا کروں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم دونوں فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام کا جب خیمہ لگتا تو خیمے کے پیرے کے لیے اب ہم آپ کو شکر تھے کون پیرا دے گا، تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق بولتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کے خیمہ کا پیرا میں دوں۔ اور جتنی جگہ تقریباً 70 غزوات یا 70 سے کچھ تانے کے اوپر یہ مختلف روایت ملتی ہے، لیکن 70 کی روایت جو ہے یہ خاص یعنی بڑی تحقیق کے ساتھ روایت ہے کہ 70 غزوات، غزوہ کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس خود شریک ہوئے، یاد رہے گا، جنگ اور غزوہ، جنگ اور غزوہ۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں کہ جس میں آقا علیہ السلام خود شریک ہوئے، تو 70 غزوات میں نبی علیہ السلام خود شریک ہوئے، لیکن آخری جو خیمہ لگتا تھا وہ ترکی لگتا تھا۔ ترکی خیمے کو میرا آقا نے پسند کیا، ترکی خیمے کو میرا آقا نے پسند کیا ہے، یمن کی چادر کو پسند کیا ہے، یمنی عتیق میں آقا نے پسند کیا ہے، یمن اور شام کے لیے میرا آقا نے دعائیں بھی دی ہیں، کیا دی ہیں؟ دعائیں بھی دی ہیں۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا، حضور نبی کریم اسلام جب شیخ مسیری علیہ السلام کے خواب میں آئے، دست شفا رکھا تو کہتے ایسے محسوس ہوا جس طرح میں بیمار ہی نہیں، تندرست ہو گیا۔ اگلی بات بڑی سننے والی ہے، آقا علیہ السلام نے یمنی چادر شیخ مسیری علیہ السلام کو تحفہ دی۔ یمنی چادر، کون سی چادر؟ یمنی چادر تحفہ دیا۔ آپ نے اپنے سرانے کے نیچے رکھا، سرانے کے نیچے رکھی۔ اب اس کے بعد خواب ختم ہو گیا، آپ فرماتے ہیں کہ میرا کمرہ سارا کا سارا کمرہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا، خوشبو آ رہی ہے۔ اور اگلی بات تو جو طلب ہے، آپ فرماتے ہیں میں جب اٹھا اس طرح میں اٹھا کہ جس طرح زندگی میں بیمار ہی نہیں ہوا زندگی میں۔ اور میں آج بڑے وسوخ سے بات کرنے لگا ہوں، میں کبھی یہ باتیں نہیں کی ہیں لیکن آج میں بات بڑے وسوخ سے کر رہا ہوں، کیونکہ الحمدللہ یہ اگلی بات اگر کہوں گا تو وہ بہت مکمل نمایاں ہو جائے گی، لیکن میں سمجھ دے رہا ہوں کہ 2 عمل آپ اختیار کر لیں۔ میں قاری سلامت چشتی دعوت برکات مسجد میں بڑے وسوخ سے خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، 2 عمل زندگی میں لے آؤ، وہ دن دور نہیں ہے کہ نبی کا دیدار ہو جائے۔ علاقہ تکفیر اشارہ کلمت کے لیے اشارہ کافی ہے، اگلی بات میں کیوں ظاہر کروں، خدا کی قسم۔ اور آج میں ان سیدوں کی بارگاہ میں آج حاضر تھا عصر کے بعد، اس میں وہ سید موجود تھا کہ سید کی وجہ سے میرے پر کرم، وہ سید وہاں موجود تھا۔ باقی میں تمام سادات سارا بھی سید ہی بیٹھے تھے، ٹوٹل سید، کوئی چکوال سے آئے تھے، کوئی وہ وہاں سے آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے علم بیٹھے تھے۔ پھر میں نشان دہی کی کہ میں کہ یار میں آپ سید بیٹھے ہو، میں کبھی یہ بات آج تک نہ تقریروں میں جمعے میں نہیں کی، لیکن آج آپ سید سارے بیٹھے ہو اور ان کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہے، لیکن یہ وہ سید ہے کہ ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے آپ سے قرآن، لیکن میرے آنے پر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اتنی محبت اور شفقت کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ان کو کوئی بیٹھانے کی جگہ نہیں نظر آتی، اتنا پیار کرتے ہیں۔ تو جو مجھے میرے اوپر ان کی ادب کی وجہ سے کرم ہوا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا کہ کیا رہا ہوں، لیکن میں کہتا رہے تو لوگوں ایک قصیدہ مردہ شریف، ایک نبی کی آل کا شہزادہ، یعنی آج ان کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط جوڑو، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک رات آئے کہ پردے اٹھ جائیں، انشاءاللہ پردے اٹھ جائیں۔
پچھلے سال جب کورونا ختم ہوا تو عمرے شروع ہو گئے، تو میں ہر سال جاتا تھا. تو میں سیدھی بات بتاؤں، سیدھی امام علی شاہ صاحب علیہ رحمۃ کی بارگاہ میں جب آ کے اتوار کو آتا ہوں بیان کرنے کے لیے، تو میں آتے کچھ تھوڑا پڑھ کے لے لاتا ہوں، وہ آتے پیش کر دیتا ہوں نذرانہ، ٹھیک ہے جی، تازہ اس میں سورۃ یاسین تو آدمی شامل ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ساتھ میں ایک جملہ ضرور استعمال کرتا ہوں، میں کوئی اور چیز نہیں مانگتا کہ شاہ صاحب زندگی کی آخری سانس تک نام مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حقیقت ہے میں اسلام چشتی صاحب کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ انہوں نے مجھے یعنی وہاں دعوت دی اور میں حاضر ہوا. پھر وہ دعوت دینا وہ حاضری ایسی ہوئی کہ بس سیدوں نے ویسے قبول فرما دیا. اور ایک اتوار گزرتا ہے تو اگلے اتوار کا انتظار ہوتا ہے. میں ابھی آپ سنا کہ جمعہ آ گیا، مجھے کچھ اتوار آیا، مجھے پتا کہ مجھے کتنا لطف آتا ہے. اور اس اتوار پر نا میرے گھر والے سوئے ہوئے تھے، تو میں تیار کر کے نکلنے لگا، تو مجھے کہنے کے بعد سردی بڑی ہے تو آپ تھوڑا سا آرام کر ناگا کر لیں. کہ سبحان اللہ، اگر فجر کی تہجد بھی پڑھ لی، فجر سے پہلے بچوں کے سبق لی، فضل کو سن لیے، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہاں نہ جائیں. میں کہا بارش ہو، دھند ہو، اندھیری ہو، دعا یہ کریں کہ میرا وہاں ناگا نہ ہو. کوئی ایمرجنسی مجبوری ہو جائے تو میں سید بادشاہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں اور قاری صاحب سے چیز فون کرتا ہوں، لو آج اتوار ہے تو ایک ایمرجنسی ہے میں جا رہا ہوں. وگرنہ حقیقت ناگا کرنے کو دل نہیں کرتا. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ وہاں جب میں بیان کر رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے جو لطف اور سرور آتا ہے ایسے لگتا ہے جس طرح بس سجدوں کی خصوصی نظر میرے پر ہو چکی. الحمدللہ آپ جایا کریں خدا کی قسم. اور میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ چراغ کے تھلے اندھیرا، یہ مثال ویسے نہیں بنی ہوئی، یہ بات صحیح بنی ہوئی ہے، یہ بات صحیح بنی ہے کہ ہم بس اندھیرے میں ہیں. اب اگلی بات سن لیں. میں نے عرض کیا کہ شاہ صاحب اب آخری سانس تک قبول کیا کرو. تو وہ عمرے شروع ہو گئے، تو آپ اپنی بارگاہ میں ہمیں بلا رہے ہیں ہر اتوار، تو آپ نے نانا جان کی بارگاہ میں بھیج دو. خدا کی قسم اگلے اتوار آنے سے پہلے تیاری ہو گئی. اور میرے گھر والوں نے کہا ہم نے نہیں جانا. میں کہا چلو آپ کی درخواست بھی پیش کر دیتے. ان کی درخواست پیش کر دی، وہ بھی تیار ہو گئے، وہ بھی تیار ہو گئے. تو میرا خیال میں ابھی تک درخواست پیش نہیں کی. میرا پکا یقین ہے کہ جس میں درخواست پیش کر دینی ہے نا یہ تیاری ہو جائے گی. اور پتہ بھی نہیں چلنا انشاءاللہ. اور یقین سے خدا کی قسم میں ایک اور ایسا کام نہیں بتا سکتا. شاہ صاحب میں نے بتایا، کسی کو نہیں بتایا. یہ عجیب معاملہ تھا، عجیب. اور میں اتوار سے ہٹ کر پھر میں نے ایک دن حاضری دی اور وہ جمعرات کو. اور اس وقت جب کوئی وہاں موجود نہیں تھا، کیونکہ ایک زکریا جن ہے، زکریا جن ہے چوچک میگا میں ایک حافظ قرآن تھے. اور ان کے ہاں یعنی وہ جس طرح قید ہوتے ہیں، وہاں ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب. تو یکدم جن کو بلایا تو جن کہتا ہے کہ ہم سب کچھ خیال کیا کرو. آپ ویسے یکدم بلا لیں تو میں خانے کا میں تبصرہ کر رہا تھا، ابھی 3 چکر آپ نے مجھے بلا لیا. وہ وظیفہ ہوتا ہے نا، وہ آ گئے. تو وہاں مولانا غلام مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کہنے لگے او پیر صاحب آئے ہوئے. اور ان کے جو مامون تھے وہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت بہت ہی رحمت اللہ ہے. تو کہنے لگے جی میں آپ کے بزرگوں کی بارگاہ میں 2 مرتبہ گیا ہوں، مجھے جواب نہیں ملا. پھر میں جمعرات کو گیا تو میں نے کہا، میں نے کہا سلام کیا تو آگے سے مجھے جواب ملا وعلیکم السلام اے زکریا جن. جمعرات. اب اگلی بات پر سننے والی ہے. تو زکریا نے پوچھا کہ میں 2 مرتبہ پہلے آیا ہوں تو آپ مجھے کوئی جواب نہیں ملا. آپ جمعرات آگے سے بزرگ فرمانے لگے کہ باقی دنوں میں ہم مدینہ المنورہ سرکار کی بارگاہ میں ہوتے ہیں اور ہر جمعرات کو ہم اپنی قبر میں ہوتے ہیں. یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ ہر جمعرات کو ہر ولی کامل آگے پیچھے مدینہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں بقول حضرت بہت رحمت اللہ تعالی، بقول زکریا جن کہ ہم آگے پیچھے دنوں میں سرکار کی بارگاہ مدینہ المنورہ ہوتے ہیں اور جمعرات کی رات ہم اپنی قبر میں ہوتے ہیں. اپنی قبر میں ہوتے ہیں. تو میں جب اس سے ہٹ کر جمعرات کو حاضری دی تو شاہ صاحب نے منظوری دے دی، جو نہیں ہونا تو وہ بھی ہو. اور یقین اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات کس کی ہے؟ یقین کی. شیخ وسیع رحمہ فالد بھی صحیح ہو گیا،
چادر خواب میں ملی، جب صبح بیدار ہوئے پورا کمرہ کو کا نور بھی ہے، معطر بھی ہے، صحت مند بھی ہے. پھر یکدم خیال آیا کہ یار وہ یمنی چادر ملی تھی، تو میں نے سرانے کے نیچے رکھی تھی، خدا کی قسم ایسے کہتے ہیں سرانہ اٹھایا، یمنی چادر نیچے پڑی. اور جب یمنی چادر پھر جب لی پھر باہر نکلی تو جس طرح روایات میں آتا ہے اس علاقے میں مجذوب رہتے تھے. کیا رہتے تھے؟ تو وہ کسی سے بات نہیں کرتے، وہ کسی سے بات بولتے نہیں زیادہ، ان کی تار رب کے ساتھ لگی ہوتی ہے. تو آمنا سامنا ہوا نا تو بس وہ مجذوب بول اٹھے، کہنے لگے شیخ بصیری علیہ الرحمہ وہ قصیدہ بردرشی مجھے بھی سنا دو. آپ کہنے لگے یہ معاملہ تو میرے آقا کا ہے، تجھے کیسے پتا چل گیا؟ تو کہنے لگے چلو قصیدہ بردرشی نہیں سنانا تو یمنی چادر کی زیارت کروا دو. کہنے لگے یا معاملہ تو نبی علیہ السلام یا میرا ہے. کہنے لگے معاملہ آپ کا ہی ہے، لیکن جب آقا علیہ السلام واپس جا رہے تھے مجھے بھی دیدار کروا کر گئے. تو میں نے پوچھا آقا ہمارے علاقے کو کیسے نوازا؟ قدم رنجا فرمایا اتنی عطا آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ فرمایا بصیری بڑے دلوں سے یاد کر رہے تھے، آج بصیری کو نواز دیا ہے تو آپ صدقہ سے مجھے بھی دیدار ہوا ہے. اس لیے محترم میں اکثر سب کو پتا ہے لیکن سب تشریف فرمائے نہیں، شاہ صاحب سب کو پتا ہے کہ میں جمعے پر بھی قصیدہ بردا شریف جب پڑھتا ہوں تو میں خود پڑھتا ہوں. جب تقریر شروع کرتا ہوں نا 3 شعر، 2 میں سرکار کی تعریف ہے اور 1 شعر میں جو ہے نا وہ 100 گانوں کا ذکر ہے. یہ 3 شعر میں نے منتخب کیے ہوئے ہیں. لیکن آج میں نے وہ پڑھنے سے میں گفتگو کرتا میں کہاں نکل گیا، ٹائم بھی میرے خیال میں تھوڑا رہ گیا ہوگا. تو میرا جب دل کر رہا تھا کہ یہ قصیدہ بردا شریف 3 شعر جو ہے نا ہم مل کے پڑھیں. وہ مل کے پڑھنے پر وہ روایت پیش کرتا میں کافی آگے نکل گیا. یہ تو ہم انشاءاللہ یہ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک دو باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے حوالے سے 2-3 باتیں بڑی خاص ہیں جو میری زبان میں آئیں گی انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں گی. رسول برکت کی حاضری بھی لگ جائے گی تو محفل سجانے والوں کے اوپر بھی کرم ہو جائے گا اور ہمارے پر کرم ہو جائے گا. اور کرم کیوں نہیں ہوگا کہ میرا آقا کا اپنی شہزادے تشریف فرما ہے انشاءاللہ کمیاں پیشے ختم ہو جائے گی، محفل قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ہم سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. یہ زبان خاموش نہ رہنا یہ نعت خانوں کی بڑا خاص جملہ ہوتا ہے. کسی کی زبان خاموش نہ رہے، کسی کی زبان تمہیں ساتھ اپنے مل کے پڑھنا ہے. مولایا صلی خدام میں گیا تھا مسجد نبی شریف میں جو اندر خدمت کرتے ہیں. تقریباً 5 ماہ میں مجھے سرکار نے قبول کیا اور رات 10 سے صبح 6 تک مسجد نبی شریف بند ہوتی تھی اور ہم اندر ہوتے تھے اور معاہدہ شریف ریاض سب کو خالی ہوتے تھے. وہ منظر دوبارہ کئی مرتبہ حاضری لیکن وہ منظر نہیں آیا جو خدام والا تھا. تو ایک دن میں زیادہ قدمہ شیدر وقت گزارتا تھا، اب تو وہاں بیٹھ نہیں دیتے. تو ایک دن نا تالا شریف جو لگا ہوتا ہوں ہمارا اس کو میں نے دیکھا نا بڑی گہری نگاہ سے وہ عربی لکھی ہوئی ہے. جب میں تھوڑا قریب ہوا نا تو یہ مکمل شعر پر لکھا ہوا طالب اور یہ قیامت تک تالا لگا رہے گا، یہ شعر لکھا رہے گا. تو میں نے ایک جملہ وہاں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سارا قصیدہ بردا شریف پسند قبر شیخ بصیری نے کو نوازا. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ جو شعر ہے نا پورے قصیدہ بردا شریف میں یہ خاص شعر ہے
کہ آپ کو اتنا پسند آیا ہے کہ آپ اپنے حجرہ مبارک کے تاریخ کے اوپر لکھوا دیں. تو جب ہم اس نیت سے پڑھیں گے کہ یہ تمام پورے قصیدہ بردانوی سے زیادہ میرا کم پسند ہے کہ حجرہ مبارک کے تاریخ کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو پھر وہ آگے جو اندر ہوگا تو کمال ہوگا نا انشاءاللہ. تو آپ اس نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ ملے گی. ٹھیک ہے جی. والحبیب الذی ترجا شفاعتہ والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقترن مولاي آپ سب جانتے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بیٹھے لوگ سنتے رہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا بڑا مقام ہے تمام صحابہ کرام میں سے. پہلے دو صحابی جو ہیں وہ آپ کے سسر ہیں اور دوسرے دونوں ہی آپ کے داماد ہیں. سبحان اللہ. یاد ہے بات ماشاءاللہ کریم. لیکن میں اس چیز کو پتہ سب کیوں ملایا. میں 2004 میں اپنی والدہ کے ساتھ تھا تو میں میرے کزن تھے امام الزاد بھائی تھے، انہیں ہمیں واپس لانے تھے. ناشی میں گئے اعتکاف کیا، کہنے لگے آپ کو واپس نہیں کرنے. وہ وہاں رہتے تھے، وہ تقریباً کچھ 3.5 مہینے میں وہاں رہا. پھر 2005 کا حج والدہ کے ساتھ کر کے میں نا واپس آیا، وہی رہا. اب میں ہر جمعہ جو تھا وہ پڑھتا تھا خانہ کعبہ میں. ریسٹورنٹ دور تھی، جمعہ خانہ کعبہ پڑھتا تھا. بس اگر چلے جاتے باقی نمازیں میں اپنے علاقے میں پڑھتا، وہ پرانا جدر ہوتا. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا ہاتھی میں کعبہ کی طرف، مزاب رحمت ہے نا پرنالہ جو ہے ادھر بیٹھا ہوا تھا. تو خانہ کعبہ بھرا ہوا ہے. تو یکدم جب خطیب نے امام نے خطبہ پڑھا نا تو خطبے میں جب 4 یاروں کا نام آیا نا تو یہ میری کفیت کی وہ منظر میرا عجیب. لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کہا قربان جاؤں پیارے ابوبکر، پیارے عمر، پیارے عثمان، پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے مقام پر قربان جاؤں. یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں نبی علیہ السلام کا نام سننا کفار پسند نہیں کرتے تھے. آزادی کے ساتھ یہاں تبلیغ کا عبادت کا یہ سلسلہ نہیں تھا. لیکن قربان جاؤں یارو آپ کی عظمت پر قربان جاؤں کہ آپ نے اگر دین کی قربانی دی ہے. آج وہی جگہ ہے کہ جس جگہ پر نبی پاک کا نام تو کمال ہے، آپ کے نام بھی گونج رہے ہیں. حقیقت خدا کی قسم نا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں نا، جب نماز کے اندر آپ محو نہ ہو جائیں، مست نہیں ہو گئے، آپ کو نماز کا لطف نہیں آئے. یہ ایک بات نہیں تو تجربہ کر کے دیکھنا. قرآن کی تلاوت ہے، آپ محو ہو جائیں لطف آئے گا، دل کرے گا تلاوت چھوڑو ہی نا. اب میں اس کے اندر نہ محو ہو گیا اور میری کفیت عجیب ہو گئی کہ 4 یاروں کے نام کہاں گونج رہے ہیں. اور اب بھی جب وہ شعر پڑھتا ہے نا سمر رضا، خدا کی قسم میری ایک عجیب کفیت ہو جاتی ہے. کب کہاں اور آج پوری کائنات میں کونے کونے میں آپ کا ذکر ہوتا ہے. آئیے ایک شعر پڑھ کے پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. شعر یاد ہے نا آپ کو انشاءاللہ. سمر رضا عن ابی بکر وعن عمر، سمر رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے ساتھ اتنا عشق کیا ہے، اتنی محبت کی ہے، اتنا پیار کیا ہے کہ جب بھی کوئی موقع دین کے لیے آیا ہے نا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ بات بھلانی نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تن مان دھن سب کچھ قربان کر دیا اور دین کے لیے اتنی قربانی دی ہے، اتنی قربانی دی ہے کہ رب نے اپنی طرف سے تحفے دیے، آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے تحفہ دیا. اب وہ تحفہ سنیے.
بڑا قابل توجہ ہے. ایک دن آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے اور کثیر تعداد میں آپ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے تو ہمارا عقیدہ کہ نبی پاک کا ہر صحابی جنتی ہے کہ نہیں؟ سارے بولیے ہر صحابی کیا ہے؟ ہر صحابی جنتی ہے. لیکن جس کو آقا علیہ السلام زبان نبوت سے خود فرمائے کہ یہ جنتی ہے، کمال نہیں. منصب کے لحاظ سے سارے نبی برابر ہیں، لیکن بعضوں کو بعضوں پر فضیلت ہے. سارے صحابہ کرام منصب کے لحاظ سے صحابی ہیں، لیکن بعضوں کو بعضوں پر فضیلت. بدری صحابہ کی فضیلت الگ، مہاجرین کی الگ، انصارین کی الگ، اشرا مرشا کی الگ، اور خلفائے راشدین کی الگ. یاد رہے گا. لیکن جملہ کہنے لگا ہوں کہ آقا علیہ السلام سے تشریف فرمائے. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، ابھی آپ کے اندر ایک جنتی آ رہا ہے. ابھی آپ کے اندر ایک جنتی آ رہا ہے. اب صحابہ کرام بڑے بیتاب ہو گئے. جنتی سارے جنتی بیٹھے تھے، لیکن بڑے بیتاب ہو گئے کہ وہ کون خوش نصیب ہے کہ جو جس کو زبان نبوت نے اپنی زبان نبوت سے سند دے دی ہے. اے میرے صحابہ، ابھی آپ کے اندر ایک جنتی آ رہا ہے. حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اپنا بہت بڑا مقام ہے، نبی پاک کے کیا خاندان کے، نبی پاک کے داماد ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے ویر ہیں، بھائی ہیں، گھر کے ہیں، بڑا مقام ہے فی الدنیا والآخرہ. اے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہاجرین انصار سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن اے میرے پیارے علی، تو میرا دنیا کا بھی بھائی ہے، تو میرے آخرت کا بھی بھائی ہے. لیکن دنیا سننے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے رشک آیا، مجھے رشک آیا کہ آج کون خوش نصیب ہے کہ جو ہماری اس اجتماع میں آ رہے ہیں، جس کو زبان نبوت نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا، زبان رحمت سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ابھی تمہارے اندر ایک جنتی آ رہا ہے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند لمحوں کے بعد میرے آقا علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے. اب یہ بڑی بات سننے والی ہے. کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے. اب دیکھیں، جب دو دوست ملتے ہیں، دو دوست آپس میں ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ایسے ملتے ہیں یا ایسے؟ بولیے ایسے ملتے ہیں نا؟ بولیے ایسے. اے معانقہ، ہاتھ ایسے اور ایسے تو کوئی ملتے ہی نہیں. جب بھی ملاقات ہوتی ہے، ملاپ ہوتا ہے، اور معانقہ، مصافحہ نہیں، معانقہ، تو معانقے میں دونوں دوست اپنی طرف سے ایسے ہاتھ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ. اور جب آ کر شام تشریف لے گئے معراج پر، تو قاب قوسین، وہاں بھی 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. ثم دنا، ادھر سے بھی تھا، ادھر میں سے تھا. ثم دنا فتدلا، قربت ادھر سے بھی تھی، قربت ادھر سے بھی تھی، محبت ادھر سے بھی، محبت ادھر سے بھی، دونوں طرف سے محبت تھی، قربت تھی دونوں طرف سے. 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اور میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی 2 دوست ملتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ایسے کرتے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرام باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ چند لمحوں کے بعد جب میں نے آقا علیہ السلام کو اٹھتے دیکھا تو میں نے مڑ کے دیکھا، فرمایا خدا کی قسم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تشریف لائے. سبحان اللہ. اب آقا صاحب کھڑے ہوئے. آپ دیکھنا، میں نے سید امام علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر اس اتوار کو، ایسے اتوار کو میں نے یہ حدیث کوٹ کی، اور انشاءاللہ کوئی ایک لمحہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو میں مکمل عربی میں اس کو کوٹ کروں گا انشاءاللہ. تو حضرت یہ مجمع تھا اور حضرت ابوبکر صدیق ادھر سے آیا، تو میرے آقا نے ہاتھ سے اشارہ کیا ہے ایسے اوپر سے آیا، اور میرے آقا نے ایسے کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے کر دیا. اور 2 دوست جب ملتے ہیں، معانقہ ہوتا ہے، تو کمان، یہ 2 کمانوں کا فاصلہ ایک کمان بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ تو ثم دنا، ادھر ادھر دونوں سے، دونوں طرف سے تھا. ثم دنا فتدل. اب یہ ایک الگ تشریح نکل جائے گی، اب ادھر کہیں نکل نہ جائے. اب دیکھیں، اس کو بیان کرنے سے قبل ایک میں بات یہ کر لوں کہ
کہ سارے صحابہ کرام سامنے بیٹھتے تھے، لیکن یہ دونوں جو صحابی تھے، جو سسر تھے، دونوں یار، یہ ایک سائڈ پہ بیٹھتے تھے، یا دائیں بیٹھتے تھے یا دیکھو نا، میں آپ ایسے دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی مشکل نہیں آ رہی، لیکن جب میں دائیں بائیں دیکھوں گا تو میں اسپیشل ایسے مڑوں گا، میں اسپیشل ارادہ کر کے اپنا چہرہ موڑوں، لیکن سامنے میرا چہرہ سامنے ہے، آپ مجھے دیکھ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہی، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن قربان جائیں سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھتے کہ آپ کے سر پر پرندے بیٹھ جاتے نا تو وہ بھی نہیں اٹھتے تھے، آپ حرکت نہیں ہوتی تھی، حرکت نہیں ہوتی تھی، گردنیں نظریں جھکی ہوتی، اتنا ادب تھا، تعظیم و توقیر تھی، لیکن خدا کی عظمت کی قسم، شاہستہ کی حدیث ہے کہ دونوں یہ صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ایک سائڈ پہ بیٹھتے تھے، اور خدا کی قسم میرے آقا ان کو دیکھتے اور دونوں صحابہ میرے آقا کو دیکھتے، سبحان اللہ۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ تم، ابو بکر عمر، تم کتنے خوش نصیب ہو، تم کتنے قدروں کے مالک ہو کہ آقا علیہ السلام آپ بیٹھتے بھی ایک سائڈ پہ، اور نبی علیہ السلام آپ کو دیکھتے ہیں، آپ میرے آقا کو دیکھتے ہیں، اور اگلا جملہ تو دوستو بڑا توجہ طلب ہے، سننے والا ہے۔ آقا علیہ السلام جب دونوں صحابہ کو دیکھتے تو میرے آقا مسکراتے، اور وہ میرے آقا کو دیکھتے تو دونوں صحابہ مسکراتے، یعنی نظروں سے نظریں ملی ہوتی، ایک دوسرے کا دیدار، یعنی زیارت، یعنی ملاقات، یعنی دیدار بھی ہو رہا تھا، میرے آقا دیکھ رہے ہوتے، وہ میرے آقا کا دیدار کر رہے ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ جب دو دوست آپس میں کہیں دوستی ہو نا، پیار ہو، بلکہ باپ اور بیٹے کی محبت ہو، تو اگر اس میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ جب محبت اس انتہا کو پہنچی نا، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے وقت، گفتگو کرتے وقت بھی مسکرائیں گے۔ اب ایک دوسرے کو دیکھ کر، مثلا دو دوست ہیں، اتنے گہرے دوست ہیں، اتنے بھائی یعنی بنے ہوئے گہرے، کہ جب وہ گفتگو کریں گے نا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نا تو گفتگو کریں گے، ایٹومیٹک ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی، اور ان کے چہروں پہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراہٹ کا آنا یہ انتہا کی محبت ہے، یہ انتہا کی محبت ہے، گہری محبت ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی چہرے پہ مسکراہٹ کا آ جانا، یہ علامت، یہ نشانی، یہ سند اس چیز کی ہے کہ ان کو آپس میں بڑی گہری محبت ہے۔ تو میں قربان جاؤں، سارے صحابہ کرام ان کی گردنیں جھکی ہوتی، ان کی گردنیں سارے بولیے جھکی ہوتی، ایسے ادب میں بیٹھے ہوتے، لیکن قربان جائیں یہ دونوں صحابہ سائڈ میں بیٹھے ہوتے، اور آقا سے دیکھو نا، شاہ صاحب ایک شفائی سے دیکھا جاتا ہے، ایسے تو کوئی مشکل ہی کو نہیں، لیکن جنہوں اپنے ابھی کہنا اچیچا دیکھنا، یعنی خود ایسے چیچا دیکھنا، پھر میرے آقا کی نظر ایسے، پھر یہ نہیں کہ ایسے دیکھ ایسے کر لیتے، نہیں، آپ دیکھتے رہتے، وہ میرے آقا کا دیدار کرتے رہتے، اور وہ میرے آقا کو دیکھ کر مسکراتے، میرے آقا ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے۔ محسوس معلوم یہ ہوتا ہے خدا کی عظمت کی قسم، میرے دونوں، میرے آقا کے دونوں یاروں کے خلاف تقریریں کرنے والوں، تحریریں کرنے والوں، سنو تو صحیح، سیاستہ کی حدیث ہے، خدا کی قسم وہ منظر، وہ صدا، وہ گھڑی کیسی ہوگی کہ جب دونوں صحابہ میرے آقا کا دیدار کر کے مسکراتے ہوں گے، اور میرے آقا ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوں گے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بڑی گہری محبت ہے۔ اور اگر آپ کہیں کتنی گہری محبت ہے تو بتا دوں، نہیں، اگر آپ پوچھیں کہ صاحب آگے بتائیں کتنی گہری محبت تھی، یار اتنی گہری محبت تھی، اتنی گہری محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ میرے آقا نے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ سلا دیا۔ شاہ صاحب اگر اجازت ہو تو میں آپ کی زیر سرپرستی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے کیا نہیں؟ دیکھیے آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ محاورہ نہیں ہے، ایک میں فضیلت بیان کر نقطہ پیش کر رہا ہوں کہ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا حیدر قرار بارہویں مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا تھا کہ میری چارپائی پہ لیٹے، کیا تھا؟ میری چارپائی پہ لیٹے اور لوگوں کی امانتیں دینی، لوگوں کی امانتیں دینی ہے۔ تو میں پھر کہہ سکتا ہوں نا کہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی ڈیوٹی آقا نے لگائی کہ آپ نے رات آرام کرنا ہے، صبح سب کو امانتیں دینی ہے. سبحان اللہ. امانتیں دینی ہے. نبی پاک نے اپنی بھیڑ کی ڈیوٹی لگائی لوگوں کی امانتیں دینے کے لیے. رب نے فرمایا اے ابو بکر میں نے اپنے محبوب کو تیرے ہاں امانت رکھ دی. تو نے یہاں سے لے کر مدینہ المنورہ تک اس امانت کی حفاظت کر دی. وہ ایک رات کے لیے وہ اتنا لمبا سفر. پھر میں ایک اور بات بھی کر سکتا ہوں، بڑی کمال بات ہے، بڑی کمال بات ہے کہ اب ان کی ڈیوٹی لگی صرف ایک رات کے لیے. میں کیوں نہ کہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک رات سوئے چارپائی پر، ایک رات. اور رب نے کرم کیا کہ جس نے نبی پاک اس امانت کی حفاظت کی، رب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا بات سبحان اللہ. قیامت تک نبی پاک کے قدموں میں سلا دیا، قدموں میں سلا دیا. اور اگلا جملہ جو میری زبان پہ آنے والا ہے وہ سنیں توجہ سے، کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے تو میں کہتا ہوں اس کو میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. تو میرا آقا السلام شاہ صاحب اجازت ہے، میرا آقا ایسے کھڑے ہو گئے، ایسے کھڑے ہوئے. اب وہ صدیق آ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ میں دیکھ کر مجھے اتنا مقام پانے کے بعد مجھے فرماتے مجھے رشتہ ابو بکر کہ آج اس کی جگہ پہ میں ہوتا، اس کی جگہ پہ میں ہوتا. بس ایک فرق ایسے ادھر آ کے پھر ہم کریں ایسے شاہ صاحب بیٹھے ایسے کیا اور ابو صدیق نے آگے ایسے کیا. سبحان اللہ. اور جب سینہ نبوت اور سینہ صدیق آپس میں لگا، آپس میں ہم تو دور دور سے ایسے کر لیتے ہیں نا، پتہ نہیں یہ پتہ نہیں کون کا کس نے نکالا ہے، دور دور سے ایسے کر کے نا کوئی سینے سے سینہ نہیں لگتا. اس لیے محبتیں نہ رہی، پیار نہ رہے، قدورتیں آ گئی دل میں. جب سینے سے سینہ صحیح لگے اور ظاہر باطن دونوں صورتیں کر کے دل سے لگائے، خدا کی قسم یہ سینے محبتوں سے بھر جائیں، پیار سے بھر جائیں، ان سے بھر جائیں، ہمدردی سے بھر جائیں، خدمت سے بھر جائیں، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکے. لیکن میں دور دور کر رہے پھر میرا آقا نے جب سینے سے سینہ لگایا. اب جملہ سننے والا ہے، جب سینے سے سینہ لگایا سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، لیکن جب جدا کیا فرمایا میرے پیارے ابو بکر والذی نفس بیدہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے رب نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے سارا تیرے سینے میں منتقل کر دیا. عثمان غنی میں جب بولتے تو حدیں، جب ہتھیلی میں بولے تو حدیں توڑ جاتے. الحمدللہ حدوں میں رکھتے ہی خود ہی، لیکن الحمدللہ پھر ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے میرا آقا کا ہر صحابی جنتی ہے، جنتی. خدا کی قسم ہم خوش نصیب ہیں، ہم مقدروں کے مالک ہیں، ہم گھٹانے والے بڑھانے والے نہیں ہیں، لیکن سب کے درجات میں رب نے فرق رکھا ہے، درجہ بندی رکھی ہے. پھر اگلی بات سنیں فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رب نے میرے سینے میں جو ڈالا تھا سارا کچھ منتقل کر دیا. لیکن فرق اتنا رہا ہے، کیا فرق اتنا رہا ہے کہ تو امتی ہے میں نبی. نہیں فرق کو نہیں مٹایا، فرمایا جو تھا وہ مجھے منتقل کر دیا ہے، لیکن تو امتی ہے میں نبی. دیکھنا وہ اس میں بات کرنے لگا ہوں، بڑی بات سننے والی ہے کہ جب آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے نا، کیا مسجد میں تشریف لائے، آخذ بیاد حسن و حسین دونوں صحابہ کے شہزادوں کے بازو پکڑے ہوئے تھے. تو آپ جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما و کان معی فی درجۃ یوم القیامہ. اب جملہ سنیں، اس حدیث کی مجمل تشریح نہیں کروں گا، بس ایک مفہوم دے رہا ہوں کہ جب آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے دونوں شہزادوں کے بازو پکڑے ہوئے تھے. تو آ کے پتہ کیا فرمایا من احبنی، جس نے محبت، میں اس جملے کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں، فرمایا من احبنی جس نے محبت کی میرے ساتھ. اور آگے کیا فرمایا، قربان جملہ بڑا، وہ احب ہذین جس نے محبت کی دونوں شہزادوں کے ساتھ.
وَأَبَاهُمَا ان کی ابا علی کے ساتھ، وَأُمَّهُمَا ان کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب پانچوں کا ذکر ہو گیا، جس سے پہلے اپنا ذکر، جس نے میرے ساتھ، شہزادہ کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ محبت کی، وَكَانَ مَعِي وَكَانَ مَعِي وہ قیامت کو میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگلا درجتی یوم القیامہ وہ میرے درجے کے برابر ہوگا، میرے درجے کے برابر ہوگا۔ فرمایا ابو بکر، اب نتیجہ سنیں، فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو ڈالا تھا وہ میں نے سارے منتقل کر دیا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ تو نبی ہے اور میں، تو امتی ہے میں نبی ہوں۔ ادھر کیا فرمایا؟ فی درجتی یوم القیامہ وکان مائی، میرے درجے کے برابر بیٹھے گا، لیکن وہ ہوگا امتی ہم نبی، وہ امتی رہے گا۔ اب کسی کی مثال سن لی کہ یا قریب رب کہتے ہیں کس دسی او ادنا، اس سے بھی قریب، کتنے قریب؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، یا جانے والے کو پتا کتنے قریب، یا لے جانے والے کو پتا کتنے قریب۔ لیکن آئیے سارا منتقل کر کے امتی رہا، نبی رہا، اور درجے کے برابر بٹھا کر امتی رہا، نبی رہا۔ یہ عقیدہ اہل سننا ہے۔ اگلی بات سنیں، او ادنا کی آغوش میں ڈھا کر ما زاغ البصر وما طغى، سارے کچھ ہو کر ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے اتنے مقام اس درجہ اور فضیلت پر بیٹھ کر بھی سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی رہا، رب رہا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام باقی نبیوں کے مقامات زمانے محدود تھے، مقام محدود تھے، وہ زمانے اور مقام کے وہ محتاج تھے، خدا کی قسم۔ لیکن رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمان مقام کی حدیں ان کے لیے تھی، زمان مقام کی حد تیرے لیے نہیں ہے، میں نے سارے زمان سارے مقام تیری نبوت کے اندر رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ جملہ کیا دینے لگا ہوں؟ جملہ سنیے، آقا علیہ السلام کو ایک رب نہیں بنانا، کیا ایک رب نہیں بنانا تو خدا کی قسم پھر فضیلتوں کی حدیں توڑ جائیں۔ شرک کا فتویٰ کائنات کا کوئی مائی کا نام لگا سکتا نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ رب ہے، اس کی رب ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے صفت میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن اگر تم حد میں رہ کر اگر نبی کی تعریف کرتے ہو وہ تعریف تو نہ ہوئی۔ رب کہتا نہیں، جب میں نے حدیں ختم کر دی اپنے محبوب کے لیے تو آؤ میرے محبوب اتنا مقام بیان کرو، حد میں نہ رکھو، حد کراس کر کے حدوں سے نکلو، کیونکہ میرے محبوب کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔